السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پی ٹی آئی نیوز چینل۔ ناظرین، آپ لوگ کے ساتھ کچھ اہم خبریں شیئر کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے ویلاگ میں بھی بہت کچھ آپ کو بتا چکا ہوں ان تمام خبروں کے حوالے سے، لیکن جیسے جیسے پیش رفت ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اور مزید تھلکا خیز قسم کے یا بہت اہم نوعیت کے آتے ہیں، جیسے کہ سیاسی جو آج کل بونچھال ہے، جو سیاسی ایک گرما گرمی ہے، جو سیاسی بہت تیزی کے ساتھ چینجز ہے، اس پہ ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالنا وقت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ پی ایم آفس سے امپورٹنٹ حکومت کی جو آڈیو لیکس ہے، اس حوالے سے اس حکومت کے اور ان کے حواریوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہے، اور اس پر اربوں روپے کا لالچ دینا اس کو روکنے کے لیے شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ سارے حساس معلومات کس طرح لیک ہو گئی اور یہ خدشات پھیلتے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں کہ کیا یہ ہیکرز نے لیک کی ہے، یا اندر کا کوئی بندہ ہے، کوئی شخصیت ہے، کوئی ایسا ادارہ ہے، کوئی ایسے سافٹ ویئر ہے جس کے تھرو یہ لیک کر دی گئی ہے۔ بہرحال اب ہیکرز کے ساتھ مختلف چینل سے روابط اور رابطوں میں ہیں یہ امپورٹڈ حکومت، ان کی حواری کے خدا کے واسطے جتنے پیسے لینے ہیں، انہیں اربوں کی ایک پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے کہ یہ کسی طرح روک دی جائے اور اس کو اوپن نہ کیا جائے، اس کو کسی اور کے ہاتھ نہ دیا جائے۔ بہرحال حقیقت میں ایک سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے، اور اس کی سنگینی ہم سے زیادہ، یعنی عام عوام سے زیادہ، مجھ سے اور آپ سے زیادہ اداروں کو، اور پلس ہماری جو آئینی ادارے خاص کر، کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کے بہت سارے انکشافات بھی چھپے ہوئے، راز بھی چھپے ہوئے، ان کے ساتھ ٹیلی فونک جو رابطہ ہوئی اس کے باتیں بھی اس میں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ ابھی صرف 2-3 آڈیو لیکس جو ہے نا وہ سامنے آ چکی ہے، اور اس کے میں پچھلے ویلاگ میں تھوڑا بہت ذکر کر چکا ہوں۔ بہرحال آئی بی جیسے ادارے یا اس قسم کے جو ایجنسیز ہیں، ان پر بڑے سوالات پیدا ہو چکے، اور ان کے حوالے سے سوالات اٹھ کھڑے ہیں کہ 100 گھنٹوں سے زیادہ آڈیو کیسے لیک ہو گئی۔ اتنا بڑا ریکارڈ جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون ریکارڈ جو کہ ویڈیو شیڈیو نہیں ہے، تو اس کی 8 جی بی کا ڈیٹا، اگر یعنی ٹیلی فون کالز کا 8 جی بی کا ڈیٹا، یہ بہت زیادہ ڈیٹا ہے۔ اینوے ہیکرز کو 5 سے 7 ارب پہ مذاکرات ہونے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور جس طرح امپورٹڈ حکومت کے کام پہ ٹانگ رہی ہے، اس سے زیادہ بھی قیمت ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب بہت سارے اساس معلومات وقت کے ساتھ ساتھ آنی ہے، اس کے انتظار ہے اداروں کو بھی، ہمیں بھی، اور سیاسی حلقوں کو بھی، اور بہت سارے باتیں قبل از وقت ہے۔ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے تو کیا؟ اس قسم کی مذاق کسی نے کی اگر ہمارے ملک کے ساتھ اور ہمارے ملک کی حساسیت کے ساتھ، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک پلس ایک ایٹامک یعنی اثاثجات کا ملک، تو یہ واقعی بہت بڑی لاپرواہی اور بہت بڑا گیم لگ رہا ہے۔ بہرحال ایک ہیجان کسی ایک حالت ہے اور سچویشنز ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، ایک شفاف اور کلیئر تحقیقات سامنے رکھنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ ڈاکٹر مرتا اسماعیل صاحب جو کہ وزیر خزانہ ہے، وہ استعفیٰ دے چکے، اور وہ استعفیٰ کہاں پیش کر چکے؟ وہ استعفیٰ لندن میں نواز شریف جو کہ عدالتوں کا بگوڑا ہے، جو کہ ہمارے عوام کے پیسہ چوری کر کے اور مختلف کیسز میں وہ آلریڈی بھاگا ہوا ہے ان عدالتوں سے، اور ہمارے آئین اور قانون کا بگوڑا ہے آج کل ان کے سامنے۔ انہیں مطلب ہے کہ پاکستان لندن کے آفس سے چلایا جا رہا ہے۔ میں پچھلے ویلاگز میں بھی یہ ذکر بار بار کر چکا ہوں، اور یہ واقعی ہمارے لیے بہت ہی شرم اور افسوس کی بات ہے کہ
22 کروڑ عوام یا 24 کروڑ عوام کو لندن سے ایک بگوڑا چلا رہا ہے، تو ہمارے آئینی ادارے کس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سوال ضرور ہمارے ذہنوں میں ہے۔ اور نواز شریف کا خاص اور پرسنل ڈاکو اسحاق ڈار وزیر خزانہ کے طور پر حلف وہاں لے چکے، اور یہاں پہ پھر ہمیں سرما لگانے کے لیے، ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے آج جو پہنچنے والا ہے شہباز شریف کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت تو تھا ہی تھا، لیکن امپورٹڈ حکومت اب اپنے کچھ ہواری امپورٹ کرنے لگے ہیں، جیسے کہ اسحاق ڈار، اور ابھی جو ہے نا آپ کے خزانے پہ ایک بہت بڑا ڈاکو اور منی لانڈرر، اس کو کیا کر رہے، اس کو بٹایا جا رہا ہے کہ جو کمی رہ گئی ہے وہ جلد از جلد پورا ہو جائے، اگر مہینہ 2 مہینہ 10-15 دن اس حکومت کے باقی ہے تو۔ بہرحال ڈار کا واپس آنا اور مفتاح کا باہر پھینکنا یہ افسوس بھی ہے اور تشویش بھی ہے۔ عدالتوں کو مطلوب انہیں بجائے اس کے کہ جیل جائیں، وہ کیسے زدہ ایک کابینہ ہے اور کیسے زدہ پرائم منسٹر ہے، فرد جرم عائد ہونے والا منسٹر، پرائم منسٹر یعنی کرائم منسٹر سمیت اسحاق ڈار بھی اسی طرح اس نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک مجرم وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے۔ کیا نیوٹرل واقعی نیوٹرل ہو گئے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ آنے والے دنوں یعنی آنے والے 2 سے 3 دنوں میں بہت اہم پیش رفت ہونے والے ہیں۔ عمران خان کے ایک بہت اہم کھلاڑی، جو کہ ایک سیاست میں شطرنج کے بہت اہم کھلاڑی پی ٹی آئی کے ٹیم کا سمجھا جاتا ہے، اور ایک تدبر والے سیاستدان سمجھا جاتا ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عام طور پہ عام باتوں کے لیے اور ویسے فضول بلا وجہ وہ میڈیا اور پریس ٹاک نہیں کرتے، اور وہ میڈیا پہ باتیں نہیں کرتے۔ اگر اس کو کچھ علم نہیں ہے تو وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، لیکن اس دفعہ اس سیاسی جو 2020 شروع ہو چکا ہے، سیاسی گیم کا، سیاسی میچ کا، اس وقت اس حالت میں اور اس نازک حالت میں، سیاسی نازک حالت میں ایک خاص بیان دینا، وہ بھی پرویز خٹک کی طرف سے جہانگیرہ کے جو ایک جلسے میں انہوں نے ایک بہت اہم بیان دیا ہوا ہے مقتدر حلقوں سے۔ ان کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بہت بہترین تعلقات ہیں ان کے، وہ نہ صرف اہم عہدوں پر رہ چکے بلکہ ایک بہت خاص لوگوں کے، مقتدر حلقوں کے بڑے خاص شخصیات سے عرصہ دراز سے بہت اچھے تعلقات، ان سیاستدانوں میں سے ایک سیاستدان ہے۔ ان کی قد و قامت کا موازنہ آپ عام جو سیاستدان یا پی ٹی آئی کے جو عام وزرائے ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ عمران خان کے دیرینہ ساتھیوں میں سے بھی ایک ساتھی ہے، ایچ ایس این کے زمانے سے ایک سینئر ساتھی جسے کہہ سکتے کہ عمران خان کے سینئر تھے وہ ایچ ایس این میں، ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی رہ چکے اور ہے ابھی اس وقت کابینہ کا خاص ممبر، یعنی کچن کیبنٹ کا ایک ممبر۔ انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ میں تمام معاملات میں لگا ہوا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ 2 سے 3 دن میں الیکشن سے متعلق خاص چیزیں سامنے آ جائیں گے۔ الیکشن سے متعلق خاص چیزیں سامنے آ جائیں گے 2 سے 3 یعنی 48 گھنٹے لے لو آپ، 72 گھنٹے لے لو اس میں، اور یہ پرویز خٹک کہتے ہیں تو یہ بہت معنی خیز ہے۔ حکومت یا تو استعفیٰ دے کر الیکشن کا اعلان کرے باعزت طریقے سے، نہیں ہے تو اگر ہم اسلام آباد آ گئے تو پھر میدان میں آ جائے، مقابلہ کرے، اور ان کو ہم سکھاتے ہیں کہ سیاست میں مقابلہ کیسے کی جاتی ہے اور سیاسی میدان میں مقابلہ کیسے ہوتا ہے، اور حکومت سیاسی طور پہ جو جمہوری اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے گرائے جاتے۔ یہ پرویز خٹک کا بیان ہے، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ پرویز خٹک عام طور پہ ایسے بیانات نہیں دیتے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پرویز خٹک کے میڈیا ٹاک یا پریس ٹاک ایسے آپ کو سننے کو نہیں ملے ہوں گے۔ بہرحال پرویز خٹک جب بولتا ہے تو وہ معنی خیز ہوتا ہے، وہ اشاروں میں سے کسی خاص اشارے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو آج سے اس ویلاگ سے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ اس کے وضاحتیں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔